باب لیلۃ القدر، اور اس کے بعد آخری باب کتاب الصیام میں قائم کیا ہے باب الاعتکاف۔ لیلۃ القدر کے تعلق سے 3 احادیث ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد اعتکاف کے تعلق سے 4 احادیث بیان کی ہے۔ لیلۃ القدر کا ایک گہرا تعلق ہے روزوں کے ساتھ، رمضان کے ساتھ، اسی وجہ سے روزوں کی کتاب میں لیلۃ القدر کو بھی ذکر کیا ہے۔ لیلۃ القدر، یہ بات ہم جانتے ہیں، انتہائی عظیم رات ہے، جو کہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا اور اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اس کے اندر جو شخص عبادت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اس رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے اجر کے لیے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا، نیکیاں اس میں بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کا جو ثواب ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات میں۔ تو یہ انتہائی عظیم رات ہے، اور یہ رات رمضان المبارک میں ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، جس کا معنی یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے، اور یہ یقینی بات ہے۔ لیلۃ القدر جو کہ دال کے سکون کے ساتھ قدر، اس کو مختلف اس کے اسباب ہے کہ اسے لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اس کی قدر و منزلت، شرف کی وجہ سے اسے قدر کہا جاتا ہے۔ انتہائی عظیم اور قدر و منزلت والی یہ رات ہے، بہت شرف والی، فضیلت والی رات ہے، جیسا کہ جس کی فضیلت ذکر ہوئی۔ پھر اسی وجہ سے یہ بھی ہے، اس کے اندر عبادت کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت جو اس رات کو کرتا ہے، اس عبادت کی قدر و منزلت بہت بڑھ جاتی ہے، جس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس بندے کی بھی پھر قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے اللہ کے ہاں، جو اس رات کو عبادت کرتا ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ قدر و منزلت، شرف کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ایک معنی علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے، اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، قدر کے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جس وجہ سے اسے قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر۔ اور ایک اور معنی یہ بھی کیا علماء نے کہ قدر تنگی سے، اس کے اندر اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس قدر کثرت کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، تتنزل الملائکۃ والروح، جس کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ ان تمام امور کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر اس کا نام رکھا گیا ہو، اور یہ رات قیامت تک قائم رہے گی، اور یہ رات آخری عشرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس تعلق سے کچھ اقوال ہے جس کا ذکر کچھ ابھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں مختلف راتوں میں، بلکہ خاص طور پر وہ راتیں جو طاق راتیں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی طاق رات میں آتی ہے اور کبھی کسی طاق رات میں۔ اسی تعلق سے کہ لیلۃ القدر کو کب تلاش کیا جائے، لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، اس تعلق سے یہ 2 حدیثیں پیش کی ہے ابتدا میں، بلکہ تینوں حدیثیں اسی تعلق سے کہ لیلۃ القدر کو کب ڈھونڈا جائے، کب تلاش کیا جائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کب یہ رات آئی تھی، ایک دفعہ کا ذکر یہاں موجود ہے۔ تو یہ احادیث اس تعلق سے ہے۔ پہلی حدیث ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، جو کہ ایک نوجوان صحابی ہے، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عظیم جلیل القدر صحابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام کو لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی، اور خواب
خواب میں بھی فی السبع الاواخر، رمضان کی آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ ارا رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن کان متحریا فلیتحرها فی السبع الاواخر، میں نے تمہارا خواب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارا رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر، تمہارا خواب موافقت کر گیا ہے آخری 7 راتوں، یعنی جو تم نے خواب دیکھا اسی طریقے سے کہ یہ رات آخری 7 راتوں میں ہوگی۔ تو لہٰذا جو شخص اسے تلاش کرنا چاہتا ہے، ڈھونڈنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ تلاش کرے آخری 7 راتوں میں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر اس دور میں، اس وقت آخری 7 راتوں میں آئی۔ ایک بات یہ معلوم، دوسری بات جو علماء ذکر کرتے ہیں کہ خاص طور پر انسان سے اگر پہلی رات چھوٹ بھی جائے تو خاص طور پر اس کے بعد کی 7 راتوں کو اہتمام کرے، جس کے اندر اگر 29 کا مہینہ ہوگا تو اسے 23، 25 اور 27 اور 49 راتیں اسے مل جائے گی، اور اگر 30 کا ہوگا تو اسے آخری کی 3 راتیں ملے گی۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ آخری عشرے میں بھی خاص طور پر 7 راتوں کا کثرت سے اور احسن انداز سے اہتمام کیا جائے کہ انسان مزید اس میں محنت کرے اور تلاش کرے اس رات کو، کہ صحابہ کرام کا کس قدر شوق تھا اس کو تلاش کرنے میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس کی جستجو رکھتے تھے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اگلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اس کے بعد والی حدیث ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ایک دفعہ فی العشر الاوسط من رمضان، رمضان کے درمیانی عشرے میں، درمیانی عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف کیا، یہاں تک کہ 21ویں رات یعنی وہ دن آ گیا، وہی اللیلۃ التی یخرج من صبیحتها من اعتکافہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا تو 21ویں رات والا دن جو 20ویں روزے کا دن ہوتا ہے وہ آ گیا، اور تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ وہی اللیلۃ التی یخرج من صبیحتها من اعتکافہ، وہ رات جس کی صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا تھا، یعنی درمیانی عشرے کا یہ اعتکاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 کو اعتکاف سے نکل جاتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، جس نے میرے ساتھ درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعتکاف درمیانی عشرے کا جب ختم ہونے لگا یا ہونے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرے۔ کیوں؟ فرمایا وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اور اس رات فقط اريد هذه الليلہ، سبب بتایا کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی ہے، لیلۃ القدر کی رات دکھائی گئی تھی، پھر میں بھلا دیا گیا، جس کی تفصیل بعض احادیث میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتا دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیان کرنے آئے تو کچھ لوگوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا، جس کی وجہ سے وہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ اور اس میں حکمت ہے کہ تاکہ انسان ایک رات سے جاگ کر اللہ کی عبادت نہ کرے بلکہ کثرت کے ساتھ عبادت کرے، اور ایسی کئی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس حکمت سے مخفی رکھی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے چھپا دی تاکہ انسان صرف ایک رات عبادت کر کے اپنے آپ کو عبادت سے فارغ نہ کرے،
بلکہ محنت کرتا رہے اور بھی راتوں میں اللہ کی عبادت کرے۔ اسی طریقے سے توبہ کا معاملہ ہے، توبہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہے، بندے کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ بندہ توبہ کثرت سے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں محنت کرے، توبہ کثرت سے کرے۔ تو یہاں بھی اس حکمت کے تحت اللہ عالم یہ رات چھپا دی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، اس رات کو میں نے دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ ہاں ایک علامت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی، ہاں یہ رات مجھے دکھائی گئی تھی، یہ اس مہینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ رات مجھے دکھا دی گئی تھی کہ اب کب آنی ہے۔ پھر کیا ہوا، میں بھلا دیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک علامت ذکر کر دی کہ میں نے اپنے آپ کو اس میں خواب میں دیکھا تھا اسجد فی ماء وطین من صبیحتی، کہ اس رات کی جو صبح ہوگی اس میں سجدہ کیا ہوگا اس حال میں کہ میری پیشانی پر پانی اور مٹی لگا ہوا ہوگا۔ یہ علامت ہے، جب ایسی رات آئے جس کی صبح میری یہ حالت ہو تو وہی رات لیلۃ القدر ہوگی۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اور اس میں بھی خاص طور پر ذکر کیا وَالْتَمِسُوهَا، اسے تلاش کرو ہر طاق رات میں۔ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَ، اسی رات کیا ہوا، بارش نازل ہوئی۔ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَقَفَ الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين من صبح 21۔ تو اس وقت مسجد کی جو حالت تھی وہ اتنی اس قدر پکی مسجد نہیں تھی، بلکہ تنوں سے اور اس طریقے سے مسجد کی چھت بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے قطرے ٹپکتے تھے مسجد کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میری آنکھوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اسی رات کو جب اس کی صبح میں پانی اور مٹی کے آثار تھے، اور یہ رات کون سی تھی، 21ویں رات تھی۔ تو اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا اسے تلاش کرنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے امت کو رغبت دلانا کہ ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر تلاش کرنے میں رغبت رکھیں، محنت کریں، کوشش کریں، اور خاص طور پر آخری عشرے میں بھی خاص طور پر طاق راتوں میں سے تلاش کریں، اور یہ مختلف راتوں میں آتی ہے، جیسا اس حدیث میں ذکر ہے 21ویں رات کا ذکر ہے، اور بلکہ بعض احادیث میں یہاں تک بھی آتا ہے 27ویں رات۔ تو علماء جس میں فرماتے ہیں کہ آخری انسان رمضان کے آخری عشرے میں سے تلاش کرے، پورے عشرے میں، چاہے وہ 21 ہو، 22 ہو، 23 ہو، کیونکہ کچھ احادیث ہمیں ایسی بھی ملتی ہے کہ جس میں ہمیں ذکر ملتا ہے، بخاری کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس میں طاق راتوں کا ذکر نہیں ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان پوری 10 راتوں کو تلاش کرے، ڈھونڈے، خاص طور پر یہ 5 طاق رات ہیں، اور اس میں بھی خاص طور پر 27 کا چند احادیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ صرف 27ویں رات لیلۃ القدر، اس حدیث میں ہم نے پڑھا 21ویں رات تھی، تو یہ مختلف راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے درمیانی عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، تو یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے مختلف عشروں میں ضروری نہیں ہے کہ آخری عشرہ افضل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی رغبت دلائی، لیکن درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان کو بہت اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن اختصار اسے ہم حذف کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، انسان ہے، بھول گئے، اور لیکن یہ بھولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کے معاملات میں نہیں تھا، شریعت کا کوئی معاملہ بھول جائے ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، غیب جانتے ہوتے تو یہ بھی جانتے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے بھی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور انتہائی محروم ہے وہ شخص جسے یہ رات ملے اور اسے وہ ضائع کر دے، اس رات کو جاگے نہیں، اس رات کا اہتمام نہیں کرے، عبادت نہیں کرے، اور دیگر چیزوں میں اپنی رات کو ضائع کر دے، انتہائی محروم ہے وہ شخص
اسے 1 رات 1000 مہینوں سے افضل رات مل رہی تھی، لیکن وہ اس کا اہتمام نہیں کرتا، مارکیٹ میں، بازاروں میں، کھیل کود میں، کرکٹ میں، دیگر چیزوں میں اس رات کو برباد کر دیتا ہے، تو اس سے محروم شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اگلا باب جو اعتکاف کے تعلق سے، جس میں 4 احادیث ذکر کی ہے امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے۔ اعتکاف کا معنی جو شریعت میں ہے کہ انسان مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رہے اور اپنے آپ کو فارغ کر لے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اور یہ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، والعاکفین والرکع السجود، اور اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جیسا کہ ذکر ہے وانتم عاکفون فی المساجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا، تو لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرض نہیں ہے اعتکاف کرنا، سنت ہے۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، کچھ احادیث ذکر کی جاتی ہے لیکن صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر مہینے، ہر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہمیں یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ پہلی حدیث ہے، اور ان احادیث کا جو موضوع ہے اعتکاف کے تعلق سے، اور پہلی حدیث کا جو خاص طور پر موضوع ہے اعتکاف کا حکم کیا ہے، اور انسان معتکف میں، اعتکاف میں یا خیمے میں کب داخل ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشر کا اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان میں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کیا کرتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا، کہ پوری امت کے لیے، امت کے لوگ اعتکاف کر سکتے اور کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات انہوں نے بھی اعتکاف کیا، جس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن یہ شرط ہم نے پڑھی کہ وہ اعتکاف مسجد میں ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور ازواج مطہرات بھی مسجد میں کیا کرتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ وفی لفظ، بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان اعتکاف کیا کرتے، کان یعتکف فی کل رمضان، ہر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، ہاں جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اس جگہ آتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے۔ جب اعتکاف شروع ہو گیا مغرب سے ہی، اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، لیکن صبح فجر کے بعد تمام لوگوں سے علیحدہ اور منفرد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی اعتکاف کرنا مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عبادت میں انسان کا دل لگتا ہے اس میں، اور دنیاوی مشاغل سے انسان دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان بہت احسن انداز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا اعتکاف کرنا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی فتنے کا ڈر اور خوف نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شوہر کی اجازت موجود ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کوئی خاص جگہ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آج کل ہماری مساجد میں ہوتا ہے کہ ہر بندے کو ایک خیمہ دے دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں معتکف میں داخل ہوئے، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ خاص جگہ انسان منتخب کر سکتا ہے اپنے اعتکاف کے لیے، جو مزید اس کی عبادت میں حسن پیدا کرے گی اور مزید اس کے اندر تقویت پیدا کرے گی۔ اگلی حدیث اس کا موضوع یہ ہے کہ معتکف اپنے اعتکاف سے، خیمے سے، مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، کہ اپنا جسم کا کچھ حصہ باہر نکال سکتا ہے، کسی کام کے لیے ہاتھ باہر نکال دے کر مسجد سے، تو کیا حکم ہے اس کا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال بنایا کرتی تھی جبکہ وہ حائضہ ہوتی تھی،
وہ معتکف فی المسجد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے تھے. وہی فی حجرتی، حضرت عائشہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی. ینابلها رأسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ان کی طرف کر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی ہوتے تھے، لیکن سر کیونکہ مسجد کے ساتھ ہی کونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اپنا سر آگے کر دیتے تھے. تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بنایا کرتی تھی. اور اس کے ساتھ ہی بعض روایت میں الفاظ وفی روایت وکان لا يدخل البیت الا لحاجۃ الانسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جب اعتکاف میں ہوتے تھے، مگر جو انسان کی حاجت ہوتی ہے، بیت الخلاء جانا ہے یا اس طریقے کی انتہائی کوئی ضروری حاجت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوا کرتے تھے. اور بعض روایات میں ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارض، میں گھر میں داخل ہوتی تھی حاجت کے طور پر، جو قضاء حاجت وغیرہ جو ایسے امور ہو، اور اگر کوئی بیمار شخص بھی ملتا تو اس کی عیادت بھی نہیں کرتی تھی، مگر چلتے چلتے صرف پوچھ لیا کیا حال ہے، بس اتنا ہی. یہ نہیں کہ اس کے بعد اس کی عیادت کے لیے بیٹھ جانا اپنے اعتکاف چھوڑ کے مسجد سے باہر نکل کے اور اس طریقے سے دیگر امور میں مشغول ہو جانا، تو یہ طریقہ نہیں ہے. تو لہٰذا معتکف اپنے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو وہ باہر نہیں نکل سکتا. اور دوسری چیز، البتہ کسی کوئی ایسی حاجت ہو جیسا کہ ذکر ہوا، ایسی کوئی حاجت ہو تو انسان باہر جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جسم کا کچھ حصہ نکالنے سے وہ اپنے خیمے اپنے اعتکاف سے باہر نہیں ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، بلکہ جسم کا کچھ حصہ نکالا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. جیسے کوئی لین دین کے لیے صرف ہاتھ باہر نکال دیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ممکن ہے. اور اس کے ساتھ ہی حائضہ عورت کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بنا رہی ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے. اور اگر معتکف بغیر عذر کے نکل جائے گا یا نیت توڑ دے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اگلی حدیث جو ہے جس کا موضوع یہ ہے، اگر کوئی انسان نظر مان لے تو اسے ضروری ہے کہ وہ پورا کرے. جیسا کہ حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جاہلیت میں ایک رات کی، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک دن کی مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی نظر کو پورا کرو. بعض روایات میں دن اور رات کا ذکر نہیں ہے، بس یہی ذکر ہے میں نے نظر مانی تھی ایک دن کی، خاص ذکر نہیں ہے رات یا دن، اس چیز کا ذکر نہیں ہے. اس حدیث میں جو بات بیان کرنے کا مقصود ہے کہ اگر انسان نظر مان لے تو اب فرض ہو جاتا ہے. انسان نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، اتنے دن اعتکاف کروں گا، اب اس پر وہ فرض ہو جائے گا. ویسے حکم کیا مستحب ہے، مسنون ہے، کہ نظر مان لے گا تو اب اس پر یہ لازم ہو جائے گا اور اسے ادا کرنا ضروری ہے. حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے نظر مانی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کہا کہ اسے بھی پورا کرو. اور اس کے ساتھ اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو نظر مانی تھی رمضان کی نہیں تھی. تو اگر انسان کی کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی پریشانی اور روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر بھی وہ اعتکاف کر سکتا ہے، کیونکہ اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے. اور آخری حدیث جو اس باب کی اور اس کتاب کی ہے، جس کا موضوع یہ ہے کہ معتکف کی زیارت کرنا اور معتکف کے ساتھ کوئی بات کرنا، اس کا کیا حکم ہے. صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ایک رات گئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کری، ثم قمت لانطلق، پھر میں کھڑی ہو گئی جانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے چھوڑ دے آگے تک. وکان مسکن ہوا فی دار اسامہ بن زید، اور ان کا جو مسکن تھا، جو رہنے کی جگہ تھی، وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی.
فمر رجلان من الانصار، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے جا رہے ہیں، اسی وقت دو بندے آئے انصاری صحابہ میں سے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کے ساتھ ہے تو تیزی سے گزرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلکم، آرام سے گزرو، جلدی نہیں کرو، انہا صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ام المؤمنین تمہاری ماں صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ. فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ، فوراً دونوں صحابہ کرام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وضاحت دے رہے ہیں کہ یہ عورت کون ہے. ایسی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں نام وہم و گمان کر سکتے، وہ ایسا کچھ تصور بھی لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی وضاحت کرتے، جس سے علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہ آنے دے. اگر اسے یہ ڈر ہو کہ میری وجہ سے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں کریں، تاکہ لوگ اس کے بارے میں بدگمان ہوں اور اس طریقے سے شکوک و شبہات خیالات پیدا. اسے چاہیے کہ وہ اس کی وضاحت کر دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز کوئی شر والی بات نہ ڈال دے. تو اس وجہ سے بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وفی روایت، بعض روایت کے الفاظ ہیں انہا جاءت تزور فی اعتکافی فی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعتکاف آخری عشرے میں رمضان میں تھا، جس میں مزید وضاحت ہو گئی کہ یہ اعتکاف کب تھا؟ رمضان میں آخری عشرے میں. کچھ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی، پھر اس کے بعد وہ پلٹی، اور یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس مسجد میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جو باب تھا، دروازہ تھا، وہاں تک پہنچی تو یہ معاملہ پیش آیا. اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ معتکف کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ شرط ملحوظ رکھی جائے گی کہ وہ زیارت اس ایسی نہ ہو کہ جو معتکف کو اس کی عبادت سے مشغول کر دیں، دنیاوی چیزوں میں وہ لگ جائے اور اعتکاف کا جو اصل مقصود ہے وہ فوت ہو جائے. تو گھنٹوں باتیں کرنا اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. معتکف کی زیارت کی جا سکتی ہے، اس پہ کوئی بات بھی کی جا سکتی ہے، مگر اس شرط میں کہ وہ ٹھہرنا بہت زیادہ نہ ہو اور اعتکاف کا مقصد فوت نہ ہو جائے. اور پھر اسی طریقے سے جواز نکلتا ہے کہ معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے تاکہ وہ اپنی بیوی اپنے بچوں سے مل لے. کچھ اگر زیارت کے لیے آئے تو تھوڑا سا اگر ایسی کوئی صورت ہو کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتے وغیرہ وغیرہ، تو کچھ دیر کے لیے اس حدیث سے ہمیں جب ضرورت ہو، انسان محتاج ہو، اس کی ضرورت محسوس کرے، تو اس کا جواز اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ جیسا کہ ذکر کیا، انسان اپنے حفاظت کرے اور لوگوں کے تعلق سے اپنا خیال رکھے کہ ان کے دل میں میرے تعلق سے بری باتیں پیدا نہ ہوں. اگر کوئی ایسا شک شبہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے ہی وضاحت کر دے یا بعد میں اس کی وضاحت کر دے، تاکہ لوگ اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے سوچا بھی نہیں جا سکتا، انہوں نے بھی ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس چیز کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس کتاب میں، کتاب الصیام میں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. جو بات صحیح تھی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے تھی، اور جو غلطی ہوئی وہ میری اپنی اور شیطان کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. مزید اس تعلق سے، کیونکہ یہ کتاب الصیام اکثر مسائل روزوں کے تعلق سے ہی تھے، باقی اس کے علاوہ کئی مسائل تراویح کے تعلق سے اور دیگر اہم مسائل جو اس کا موضوع نہیں تھے وہ اس میں نہیں آ سکے. اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ تعالی بروز اتوار انشاءاللہ تعالی عصر کے بعد ممکن ہوگا تو اس مسائل پر مزید خلاصتاً اور زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی نشست ہو جائے. اس کا حتمی فیصلہ انشاءاللہ تعالی آپ جمعہ کے خطبے میں اعلان سن لیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور رمضان سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.